اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اساتذہ کی موجودگی میں شاید میرا بات کرنا اتنا بنتا نہیں ہے، لیکن جماعت کا حکم ہے، جماعت کے اکابرین کا حکم ہے، تو اس لیے میں آپ کے پاس آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ایک سال اور ہمارا مکمل ہونے جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ میری دائیں جانب 25 بچے ہمارے آج سند فراغت حاصل کر لیں گے۔ بات آپ نے سنی یقینی طور پر اور آگے بھی سنیں گے، لیکن میں جس حوالے سے مختصر عرضداشت آپ کے سامنے میری چاہت ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کروں، وہ یہ ہے کہ اہل دین کو، اہل علم کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام دیا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، 1947 میں ایک ملک حاصل کیا گیا تھا، اور یہ دنیا کے تمام تر جتنے بھی ممالک تھے ان سے کچھ علیحدہ، کچھ ان سے جدا، کچھ ان سے جو ہے یہ کہہ لیں کہ منفرد تھا۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک تھا کہ جس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی، لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی۔ اور اگر آپ اس وقت اسلامیان ہندوستان ان کی بات کریں، ان کے مطالبات کو دیکھیں، اور جو چیز وہ مانگ رہے تھے اس کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی دنیاوی مطالبہ موجود نہیں تھا۔ اگر دنیاوی مطالبہ ہو تو یہ فطری بات ہے کہ ملک تو اس جگہ بنانا چاہیے کہ جہاں پر پہلے سے یہ کہہ لیں کہ لوگوں کو معاش کی صحیح جو صورتحال ہے وہ ان کے لیے موجود ہو۔ معاشی طور پر مضبوط علاقوں میں ملک بننا چاہیے تھا، اور معاشی طور پر ہندوستان کے مضبوط علاقے کون سے تھے؟ دہلی تھا، یو پی تھا، حیدرآباد دکن تھا، مہاراشٹر تھا۔ یہ وہ سارے علاقے تھے کہ جن میں ہندوستان کی جو اصل اکانومی اور اصل جس کو کہا جاتا ہے معیشت موجود تھی۔ اور ہم نے اپنا ملک بنانے کے لیے ایک ایسے خطے کا انتخاب کیا کہ جہاں اس وقت بڑے مسائل تھے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج کوئی بھی چیز اس کو سرچ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ 1947 میں چلے جائے اور جا کر ہندوستان میں موجود جو اس وقت کی ریاستیں ہیں ان کی جو معاشی صورتحال تھی اس کو دیکھیں، تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ جو ریاستیں اس مملکت خداداد میں شامل ہوئیں وہ معاشی طور پر اس وقت بر صغیر میں سب سے پیچھے تھیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا۔ ہم تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسی سرزمین چاہیے کہ جہاں پر اللہ کا دین اس کو پریکٹس کیا جا سکے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کی آواز اس کے ایک ایک انچ سے آتی ہو۔ ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسی سرزمین چاہیے کہ جہاں پر ہمیں سجدے کی آزادی ہو، اور پھر آپ نے یہ سرزمین حاصل کی۔ لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، ماؤں کی عصمتیں لٹ گئیں، بہنوں کی عزتیں لٹ گئیں، لوگوں نے املاک چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، کھیت کھلیان چھوڑ دیے، اپنے آباء و اجداد کی وہ جو نشانیاں تھیں وہ چھوڑ دیں، اور کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں کی گئیں۔ بڑا عظیم عمل تھا، یقینی طور پر جو کیا گیا ہجرت بڑا عظیم عمل ہے،
کہ جو کیا گیا اس کے بعد یہ ملک بن گیا، اور جب یہ ملک بنا تو دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک خلا جو ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے کہ مسلمان اس وقت پیچھے ہٹ رہے ہیں، مسلمان ان سے کے علاقے چھینے جا رہے ہیں۔ یہ وہی دور تھا نا کہ جس میں خلافت عثمانیہ زوال پذیر تھی، مختلف مسلمان ملکوں میں مختلف ممالک وہ آ کر اپنا جو قبضہ ہے وہ جما چکے تھے۔ کہیں انگریز موجود ہیں، کہیں فرانسیسی موجود ہیں، کہیں پر ڈچ موجود ہیں، اور کہیں پر کوئی تو کہیں پر کوئی، اور مسلمان مظلومیت کی، مغلوبیت کی، مقہوریت کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو ایسے میں ایک ملک بن گیا تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب جو ہے ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کل بھی ایک ملک مارز وجود میں آیا تھا، ایک چھوٹی سی ریاست مارز وجود میں آئی تھی، اس کو لوگوں نے ریاست مدینہ کا نام دیا۔ اس ریاست مدینہ کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اس کی بنیاد بھی معیشت نہیں تھی، یاد رکھ لے، معیشت نہیں، اکانومی نہیں، ڈالر نہیں، پونڈ نہیں، درہم و دینار و ریال نہیں، کوئی بھی چیز اس کی بنیاد نہیں تھی، بلکہ بنیاد کیا تھی کہ ہاں جی ایک ایسا خطہ زمین جہاں مسلمان بیٹھیں گے، بیٹھ کر اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اسلام کے ذرعی اصولوں پر عمل درآمد ہوگا، اور پھر اسلام کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جائے گا، پوری دنیا میں اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، اللہ کے دین کا علم جو ہے وہ دنیا میں سب سے اونچا اور بلند ہوگا۔ یہ مقصد تھا اور مقصد حاصل کیا گیا۔ اب جب 1400 سال بعد ایک اور نئی ریاست وجود میں آ رہی ہے، کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، تو مقصد پھر وہی تھا کہ ہاں جی دوبارہ سے ایک نئی ریاست جو ریاست مدینہ کا عکس ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز دنیا میں وجود میں آ چکی ہے، تو پھر اسلام کھڑا ہوگا، پھر اسلام عزت حاصل کرے گا، پھر دنیا میں مسلمانوں کو کوئی روندنے والا، مسلمانوں کو کوئی قتل کرنے والا، مسلمانوں کا کوئی لہو بہانے والا، مسلمانوں کے ملک و شہروں کو کوئی طاقت و تاراج کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہی سمجھا گیا تھا نا۔ آج آزادی کے 76-78 سال ہو چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مملکت خدا داد آج کس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، کس جگہ پر موجود ہے، اور اس جگہ پر ہم اس کو کھڑا دیکھ کر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گلی میں دین نہیں، گھر میں دین نہیں، کوچے میں دین نہیں، ہاں جی بازار میں دین نہیں، اسٹاک ایکسچینج میں دین نہیں، معیشت میں دین نہیں، تعلیم تہذیب ثقافت میں دین نہیں، کسی جگہ پر آپ کو دین دکھائی نہیں دیتا۔ مسلمان تو سب جگہ پر موجود ہیں، 97% مسلمانوں کا یہ ملک ہے، مسلمان تو سب جگہ پر موجود ہیں، لیکن دین دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ اسباب جانے بغیر، ان اسباب کو سمجھے بغیر، اور ان اسباب کا سدباب کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حقیقی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ یاد رکھے، یونیورسٹی، کالجز، اسکولز، صرف ان کو متون کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ دیکھیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ مدارس جو ہیں وہ ہماری دینی ضرورت پوری کرتے ہیں، مدارس کے ذریعے سے ہمیں ایسے لوگ میسر آتے ہیں جو میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں گے، میری ماں کا جنازہ پڑھائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مدرسے کا کوئی عالم دین ہی میری بیٹی کا نکاح، میرے بیٹے کا نکاح اس کے لیے آتا ہے، نکاح خوانی کرتا ہے، یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو پوری ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا محدود کردار اگر مدارس کا ہوگا کہ ہمارا کام صرف جنازے پڑھانا رہ جائے، ہمارا کام صرف جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نکاح جو ہے وہ رہ جائے، تو پھر بتائیں
کہ معاشرے میں اللہ کا دین کہاں سے آئے گا؟ یاد رکھ لیجئے جب آپ اسپیس چھوڑتے ہیں، جب آپ کوئی جگہ خالی چھوڑتے ہیں تو لا محالہ اس کو کسی نہ کسی نے آ کر فل کرنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے اور کوئی نہ کوئی بیٹھ کر وہ مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے کہ جس کے بعد آپ کو اس کا باج گزار بننا پڑتا ہے، آپ کو اس کے نیچے لگنا پڑتا ہے، آپ کو اس کے دفتر کے باہر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کی انگلی کے اشارے پر آپ کو حرکت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ سب کس وقت ہوتا ہے؟ کہ جب آپ گلیاں خالی کریں، جب آپ محلے خالی کریں، جب آپ ادارے خالی کریں، معیشت میں آپ نہیں، تعلیم میں آپ نہیں، تہذیب میں آپ نہیں، ثقافت میں آپ نہیں، جو ہے اس کے علاوہ بازار میں، فیکٹری میں آپ نہیں، کسی بھی جگہ پر اگر آپ موجود نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا، اور آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا، تو پھر بتائیں وہ کیسے اللہ کے دین کی خدمت کا کام سر انجام دے گا؟ آج دنیا میں غالب لوگ کون ہیں؟ آج دنیا میں غالب کون ہیں؟ یہ جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے مجلس کی، ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے بات کی، ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک بچے نے کہا، ایک بیٹے نے میرے کہا، اس نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر اس نے یوٹیوب کا حوالہ دیا کہ یوٹیوب پر فحاشی ہے، عریانی ہے، بے غیرتی ہے، لادینیت ہے، الہاد ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے میں اپنا ایک پلیٹ فارم خود بناؤں، اس پلیٹ فارم پر میں سب کو جمع کروں اور وہاں پر اس سے متضاد چیزیں موجود ہوں، دین موجود ہو، ایمان موجود ہو، اسلام موجود ہو، اور اس کے بعد ہمارے ہیروز ان کو بطور ولن نہیں بطور ہیرو بیان کیا جاتا ہو، یہ سب کچھ وہاں پر ہوتا ہو۔ میں نے کہا بیٹا بات بہت اچھی ہے، عزم بھی بڑا بہترین ہے، بہت شاندار ہے، اور یہ کام لازمی ہے، یہ کرنے ہوں گے، اور جب تک نہیں کرو گے اس وقت تک یہ جو غلبہ اسلام کا کام، یہ اقامت دین کا کام، یہ جو کفر کی مغلوبیت کا کام ہے، یہ کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ او بھائی، میں دنیا سے اجنبی، میں زمانے سے اجنبی، زمانے کی ضروریات سے اجنبی، مجھے نہیں پتا چل رہا ہو عصر حاضر میں آج کس چیز کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کی کوئی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، تو میری یہ خام خیالی ہے، مجھے کرنا پڑے گا، مجھے میدان میں اترنا پڑے گا۔ ایک بچے نے کہا کہ میں جماعت کی قیادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم بڑی شاندار بات تھی، بڑی عالی شان بات تھی، بڑا زبردست عزم تھا کہ جس کا اس نے اظہار کیا، اور میں نے کہا جماعت کی قیادت نہیں، اللہ کی قسم دنیا کی قیادت کی بات کرو۔ تمہارے جیسے لوگ تھے، محمد علیہ السلام کے پاس آئے تھے، آج میرے پاس سند موجود ہے، آج میرے پاس ڈگری موجود ہے، آج میرے پاس تعلیم و علم موجود ہے، آج میرے اپنے شہر اور ملک موجود ہے، اور جن کو اللہ کے نبی نے جمع کیا تھا وہ تو اجڑ تھے، وہ تو گوار تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ احسان ہے اللہ کا کہ محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اس سے پہلے ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو کس طرح سے کن لوگوں میں بھیجا گیا؟ اللہ نے خود فرمایا نا کہ یہ امی تھے، ان پڑھ تھے، ان میں بھیجا گیا ایک پڑھانے والا، تعلیم دینے والا، علم سکھانے والا، وہ آ گیا اور آ کر اس نے راستے پر لگا دیا۔ کیا راستہ تھا؟ پہلے دن ذہن دینا پڑے گا، پہلے دن ذہن دینا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعوت کے لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ ان بچوں کا مقام صرف اور صرف کسی مسلح پر جا کر کھڑا ہونا نہیں ہے،
ان کا مقام تو یہ ہے کہ یہ مسلح کے بھی امام ہوں گے، یہ دنیا کے بھی امام ہوں گے، دنیا ان کے زیر نگی ہوگی۔ یہ کسی کے سامنے 5,000 10,000 20,000 کے لیے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہو۔ اللہ کی قسم خزانے ان کی ملکیت میں ہو، ساری جتنی بھی معیشت ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہو، یہ دیتے ہو، ہر ایک کو جاری کرتے ہو، ہر ایک کو ان کے حکم سے ملتا ہو۔ اور جب یہ کام ہوگا تو گلی میں، محلے میں، ہر جگہ پر دین دکھائی دے گا اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے پہلے دن یہ ہدف مقرر کیا، پہلے دن یہ ہدف مقرر کیا، اور وہ ہدف کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، پورے زور کے ساتھ کہو، لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت ہے، فلاح پاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہدف ہے کہ دنیا پر غلبہ اللہ کے بندوں کا نہیں، اللہ کے دین کا ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ذہن بنا کے آگے چلنا پڑے گا، آگے چلنا پڑے گا۔ بہت معذرت کے ساتھ مسائل ہیں، ان کو لازمی طور پر ان کے اوپر آرگومنٹ بھی ہونا چاہیے، ان کے اوپر بات بھی ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، آپس میں بیٹھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ میں یونیورسٹی کی بھی مذمت کروں گا، میں کسی جو ہے وہ کالج کی بھی مذمت کروں گا، میں کسی اسکول کی بھی مذمت کروں گا، لیکن کیا میرے پاس اس کا کوئی حل موجود ہے کہ آج کے والدین اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے اسکول ہی بھیجتے ہیں، کالج ہی بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں، جو کچھ وہاں پر میسر ہے وہ حاصل کرنے پر میرا بیٹا اور میری بیٹی آج مجبور ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل نکالنا پڑے گا، حل لازمی طور پر نکالنا پڑے گا۔ ہر جگہ گھسیں گے، ہر جگہ پر جائیں گے۔ یہ اختتام نہیں ہے، یہ سند فراغت کہا جا رہا ہے، لیکن یہ فارغ نہیں ہے، ان کا تو آغاز ہو رہا ہے۔ یہ آغاز کر رہے ہیں، آغاز کر کے میدان میں اتریں گے۔ اپنے آپ کو علم دین سے انہوں نے متصف کیا ہے، اب آگے یہ وہ سب کچھ سیکھیں گے۔ اور میں کہتا ہوں آپ اور میں شیئر کر رہے ہوتے فیس بک پر کہ فلاں سائنسدان تھا، اس نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اس نے اس دنیا میں، اس کائنات میں کچھ ایسی حرکات و سکنات نوٹ کی کہ جن کا ذکر جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں موجود تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جن کا ذکر ہوتا تھا۔ متاثر ہو گیا، متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا علم کہ جو اس کائنات میں چل پھر کر بندے کو جو ہے اللہ تک لے جائے، وہ بھی تو سیکھ لینا چاہیے بھائی، وہ بھی تو لازمی طور پر حاصل کر لینا چاہیے۔ کیا وجہ ہے آج دنیا پر کافر غالب ہیں؟ کیسی بات ہے، کیسی بات ہے کہ بدبخت، خبیث، ملعون قاتل اسرائیل کا وزیر اعظم اور اس سے پہلے بڑا بدبخت، بڑا قاتل، بڑا ملعون ڈونلڈ ٹرمپ، یہ دونوں مل کر فلسطینیوں کے آئندہ آنے والے دنوں کا فیصلہ کرے۔ فلسطین کی سرزمین چھوڑ دو، فلاں ملک میں چلے جاؤ، فلاں ملک میں چلے جاؤ۔ کیا ہمارا مقدر یہی ہے؟ قتل بھی ہمارا، خون بھی ہمارا، شہادت بھی ہماری، عزت بھی ہماری لٹے گی، شہر بھی ہمارے تاراج ہوں گے، ملک بھی ہمارے لوٹے جائیں گے، انہی پر بمباریاں، انہی میں قتل عام، انہی میں بچوں کا قتل، بیویوں جو ہے وہ عورتوں کا قتل، بوڑھوں کا قتل، ہسپتالوں کی تباہی، اسکولوں کی تباہی۔ بتائیں مسلمانوں کے علاوہ کس کے ملک میں آج؟ پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہوں، پورے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ نے بڑا فضل کیا، اللہ نے بڑا فضل کیا، اپنی کتاب کا علم دیا، محمد علیہ السلام کے فرامین کا علم دیا، آپ کتاب و سنت کے عالم بنے۔ رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، تھمنا نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک بچے نے مجھے کہا تھا، بیٹھے تھے شیخ صاحب کی موجودگی میں شاید بات ہوئی تھی، ہمارے یوسف کشمیری صاحب بھی تھے، ان کے سامنے اس نے کہا کہ اتنے ہزاروں لاکھوں بچے ہر سال مدارس سے فارغ ہوتے، وہ معاشرے میں جاتے کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ میں نے کہا تھا بیٹا یہ سوال تو پھر آپ سے بنے گا، یہ تو اہل مدارس سے بنے گا۔ ہاں جی،
ہم نے انشاءاللہ وہ حیثیت بنانی ہے. آئی بی اے کا بچہ، لمس کا بچہ، کسی اور این ای ڈی کا بچہ، کراچی یونیورسٹی کا بچہ، پنجاب یونیورسٹی کا بچہ، کوئی آکسفورڈ ہارورڈ کا بچہ، وہی آ کر اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کیوں کرے گا؟ یہ کام جامعۃ الدراسات الاسلامیہ کا بچہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کام جامعہ الدعوہ مریدکے کا بچہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ جامعہ البدر بہاولپور کا بچہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یقین کریں بڑا عزت والا مقام ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں اور خود آ کر مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ بظاہر مسلمانوں کے امام ہیں، لیکن یہ امامت پورے زور کے ساتھ وصول کرنی. جہاں کوئی آپ کو یہ نہ کہتا ہو کہ یہ کہو اور یہ نہ کہو، اتنی نماز پڑھو اور اتنی نہ پڑھو، جہاں پر آپ کو ایک ایک چیز کے لیے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑتا ہو، انشاءاللہ اس طرف جائیں گے. یاد رکھیں آپ جس جگہ پر موجود ہیں، اللہ کا فضل ہے، جامعہ ہماری جامعہ الدراسات الاسلامیہ یہ اپنی جگہ پر قائم و دائم، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں، تیاری بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ باقی رہے گی، پھلے گی پھولے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. لیکن جس جگہ پر آپ موجود ہیں، الکوثر یونیورسٹی، یہاں پر آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اس کی بھی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ الکوثر یونیورسٹی بالکل اسی طرح سے ہاں جی جماعت کا ادارہ ہے جس طرح جامعۃ الدراسات الاسلامیہ، اور یہ یونیورسٹی کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، یہ کسی انفرادی شخص کی جو ہے میراث نہیں ہے، یہ ہم سب کی ملکیت ہے. بیٹھے نا اپنے بچوں کے ساتھ، ان کو کہا آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے. ہاں جی مجھے بڑی خوشی ہے نا کہ ہمارے شیخ محترم آئے ہیں، ڈاکٹر مفتی یوسف تہبی صاحب حفظہ اللہ تعالی. کیا خیال ہے ہمارے شیخ کو اس ڈاکٹر لفظ کی ضرورت تھی بھلا کیا؟ وہ تو عالم بھی تھے، وہ تو فاضل بھی تھے، وہ تو خطیب بھی تھے، ان کی شخصیت بھی بڑی اعلیٰ تھی، لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوتے تھے. لیکن پی ایچ ڈی کیوں کرنا پڑی ہے؟ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں لگانا پڑا ہے؟ اور آج اگر ڈاکٹر لکھا جا رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ والا نہیں. یاد رکھے نہیں، یہ ایک ٹول ہے، دعوت کا ٹول، یہ ایک دعوت کا ٹول ہے. انشاءاللہ العزیز اس ٹول کو استعمال کر کے بڑی بڑی جگہ ذہنی مریض ہیں اس دنیا میں، باہر آپ نکلے تو آپ کو ذہنی مریض ملیں گے جو ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ متاثر تو بندے کی شخصیت سے ہونا چاہیے، اس کے علم سے ہونا چاہیے، اس کے عمل سے ہونا چاہیے، لیکن لوگ ڈگریوں سے متاثر ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ جو شیوخ ہیں، انہی کے راستے پر، نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ ان تمام تر میدانوں میں یہ جو بچے میرے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ، اور صرف یہ نہیں، امیر محترم نے پورا پروگرام انشاءاللہ العزیز ترتیب دیا ہے کہ پورے پاکستان کی جو ہماری جامعات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے یہ جو ہمارے پاس سہولیات اللہ نے دے دی ہیں انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. میں صرف ایک بات آپ کو عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. الکوثر یونیورسٹی نے ہمارے یہ جو بچے ہیں ان کے لیے ایک خصوصی پروگرام مرتب کیا. یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے نا کہ جب اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی ہوتی ہے، انعام کیا ہوتا ہے آپ کو، اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے. 2.5 سالہ انشاءاللہ العزیز ایک کورس جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے جس میں 6 ماہ ہمارے بچے ابتدائی طور پر اپنی عربک لینگویج، اپنی انگلش لینگویج اور اس طرح کی جو وہ آئی ٹی کی سکلز ان کو سیدھا کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ایم ایس کریں گے. انشاءاللہ ایم ایس کریں گے اپنی فیلڈ میں اللہ کے فضل کے ساتھ. یہ ایم ایس بھی کریں گے، یہ پی ایچ ڈی بھی کریں گے، یہ دین سیکھیں گے، دنیا سیکھیں گے. اور انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے جب یہ کر لیں گے نا، پھر ان میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مدرسے کا بچہ فارغ ہوتا ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا. یہ دکھائی نہیں دیں گے، انشاءاللہ اس دنیا کے افق پر چمکیں گے اور دمکیں گے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ.
تو یہ پروگرام ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہمارے پاس پورے ملک کی جو جامعات ہیں ہماری، ان کے سب کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے طلباء ہیں، ان سب نے آنا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ امیر محترم کے حکم پر، ہماری خواہش پر، وہ انشاءاللہ سارے کے سارے یہاں پر آئیں گے اللہ کی مہربانی سے، اور آ کر ان کے ساتھ بھی علماء کی مجالس، دیگر لوگوں کی مجالس، اور آپس میں بیٹھ کر یہ طے کرنا کہ آگے بڑھنا کیسے ہے، آگے چلنا کیسے ہے۔ مدرسہ گلی گلی کھلنا چاہیے، مدرسہ ہر گھر میں کھلنا چاہیے۔ میں ادھر دوحہ گیا تھا ملنے کے لیے، ان سے خالد مشال سے، حماس کے جو سربراہ تھے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو بات چل پڑی کہ حماس کی بنیاد رکھی شیخ احمد یاسین نے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ پہلے امیر تھے، پہلے شہید تھے۔ ہاں جی، آپ کو یاد ہوگا نا، آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ بھی معذور تھے، ویل چیئر پر ہوا کرتے تھے، لیکن کیا عالیشان جماعت کی جو ہے وہ بنیاد رکھ گئے۔ تو خالد مشال کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ جب شیخ احمد یاسین نے بنیاد رکھی ہاں جی حماس کی، تو ایک کام کیا تھا، اور وہ کام کیا تھا؟ انہوں نے گلی گلی، محلے محلے، کوچے کوچے، بازار بازار، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اللہ کی کتاب کے، قرآن پاک کے حلقے قائم کیے، اور کہا تھا ساری قوم کو ایک ہی کام پر لگا دیا، اور وہ کام کیا تھا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اور یہی وجہ ہے بمباری ہوتی ہے، لاش ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہے، اللہ کی قسم باپ ہے اپنے بیٹے کے چیتھڑے ہاتھ میں اٹھائے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ صبر کی آیتیں، استقامت کی آیتیں، اللہ کی طرف سے جن آیات میں بشارتیں دی گئی، خوشخبریاں دی گئی، وہ ساری آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ مناظر دنیا نے نہیں دیکھے۔ آج یورپ حیران ہے، آج امریکہ حیران ہے، یہ کیسی قوم وجود میں آ گئی ہے۔ اور جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ڈاکٹر ناجیہ زہیر ہمارے پاس آئے، واللہ ان سے ملے، بہت ہی نفیس آدمی ہے، بہت زیادہ ویل نون آدمی ہے۔ جب بندہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پتا چلا کہ یہ اللہ کا بندہ قرآن جتنا چاہے اس سے سن لے، حدیث اس سے جتنی چاہے سن لے، خطاب کے لیے کھڑا کرے قرآن و حدیث ایسے فرفر زبان سے جاری ہوگا۔ لیکن ساتھ پتا چلا کہ اس نے ملیشیا سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم پچھلے دنوں بیگم آ گئی ان کی، اور جب بیگم آئی یہاں پر ہمارے پاس تو پتا چلا کہ نہ صرف ڈاکٹر ناجیہ زہیر صاحب انہوں نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ہے، بلکہ بیگم نے بھی پی ایچ ڈی کی۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کام کرتے ہیں نا۔ ابھی ہم نے آفر کی ہے، آفر کی اللہ کے فضل سے اپنے حماس کے بھائیوں کو، اپنے فلسطین کے بھائیوں کو، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا ہے، یونیورسٹی میں بھیجنا ہو تمہارے لیے بنائی، اللہ کی قسم بھیجو۔ اللہ کے فضل کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ سارا کا سارا بوجھ ان کا، ان کی تعلیم کا، ان کے اخراجات کا، ان کی اسکالرشپ کا جماعت اٹھائے گی انشاءاللہ۔ آخری بات، میں اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ جائیں گے، ایک بچے نے میرے اس وقت کہا تھا جب ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اس نے کہا میں نے ایم فل کرنا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ ایم فل بھی کریں، پی ایچ ڈی بھی کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے کہا کہ جب آپ دوسری طرف جائیں گے وہاں پر آپ کا خرچ ہوگا، آپ کے اخراجات ہوں گے، آپ کی رہائش کا مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ، یہ سارے مسائل ہوں گے۔ تو میں یہ جو ایم ایس پروگرام آپ کو بیان کر رہا ہوں، یعنی ماسٹر ڈگری جو ان کو ملے گی انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل کے ساتھ یہ جتنا عرصہ 2.5 سال الکوثر یونیورسٹی میں پڑھیں گے، الکوثر یونیورسٹی ان سے فیس نہیں لے گی، انشاءاللہ العزیز ان کو وظیفہ دے گی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔